اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 109 سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 109 سے اور 111 تک کی تلاوت، اور اس طرح سورہ یوسف اختتام کو پہنچے گی۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور کیا نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول، مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف جو بستیوں والے تھے۔ پھر کیا نہیں کی سیر چلے پھرے یہ زمین میں کہ پھر یہ دیکھتے وہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنایا تقوی اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ کیا پھر تم نہیں لیتے کام عقل سے؟ افلا تعقلون۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے تھے اور جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا پانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تقوی اپناتے ہیں پانے کے لیے، کیا پانے کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 110 آیت نمبر 110 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے وہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور سمجھنے لگے وہ کافر کہ یقیناً جھوٹا ڈرایا گیا تھا ان کو، تو آئی مدد ہمارے رسولوں کے پاس، پھر بچا لیا ہم نے جس کو چاہا، اور نہیں ٹالا جاتا عذاب ہمارا مجرم قوموں سے۔ تو پرانے قصے اور جتنے بھی امتیں گزری وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور اس طرح یہاں پر یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے کہ وہ یہ کافر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ہم نے عذاب ڈالا ان قوموں پر۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دہرا رہے ہیں کہ نہیں ٹالا جاتا عذاب ہمارا مجرم قوموں سے، تو ہم ٹالتے نہیں ہیں، پھر ہم عذاب دے کر ہی رہتے ہیں۔ 111 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ نہیں ہے یہ بات کوئی بناوٹی، بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے بھی موجود ہیں، اور ہیں تفصیل ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ یہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں جو ہدایت ہیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل کی طرف اشارہ ہے، ان میں بھی یہ تمام کچھ تفصیل درج ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو صدق اللہ العظیم۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ دعائیں یاد کروا دیں بچوں کو، کیونکہ نماز بھی میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو سکھائی ہے، یہاں کینیڈا میں بہت ضروری ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ سے ان کو نماز پڑھنی آ گئی، اور تو آج ہم یہ دعا یاد کروا لیتے ہیں، اور کئی دن تک مسلسل پڑھتے رہیں گے تاکہ یاد ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور وہ کرتے رہے ہیں دعا اللہ سے، اے ہمارے رب نہیں کر پیدا ٹیڑھ پن ہمارے دلوں میں، اس کے بعد بھی تو ہدایت دے چکا ہے ہم کو، ڈھانپ لے ہم کو اپنی رحمت خاص سے، یقیناً تو ہے الوہاب، یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ دعا یہاں پر
آیت نمبر 8 میں موجود ہے، سورہ آل عمران۔ پھر پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے میرے ساتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اس دعا کو یاد کریں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں تو یہ خود بخود ہی یاد ہو جائے گی جب آپ ہر روز پڑھیں گے۔ تو 2 3 4 5 دفعہ بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صدق اللہ العظیم۔